الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، نماز کے اندر اگر امام سے اضافہ ہو جائے، یہ ہمارا سلسلہ کافی دنوں سے جاری اور ساری ہے، اس کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ امام نے 4 رکعات والی نماز 4 رکعتیں ہی پڑھانی تھی، لیکن اس نے غلطی سے 5ویں رکعت بھی پڑھا لی۔ اب صورت مسئلہ ہم نے یہ سمجھنا ہے، جو نمازی پیچھے سے دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ ملا، اگر آپ سب کی توجہ پوری ہوگی تو پھر مجھے بھی سمجھانے میں آسانی رہے گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے کیا بولا؟ پیچھے سے نمازی آیا، پہلی رکعت ہو چکی تھی، امام نے 1 رکعت پڑھا لی تھی، امام کھڑا ہوا دوسری رکعت کے لیے، پیچھے سے آنے والا امام کے ساتھ ملا کون سی رکعت میں؟ دوسری رکعت میں۔ اب آنے والے کی کون سی رکعت ہوگی؟ پہلی۔ امام کی کون سی ہوگی؟ دوسری۔ اب آگے بڑھیے، امام نے جب 4 رکعتیں پڑھائیں، امام نے 4 پوری کر لی، آنے والے نے کتنی پڑھی؟ 3۔ بات سمجھ آ گئی یہاں پر؟ اب امام کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو پیچھے سے آیا تھا، دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ ملا، اب اس کی یہ کون سی ہوگی؟ چوتھی۔ اس کی کون سی ہوگی؟ چوتھی۔ اب امام نے تشہد پڑھا، تشہد پڑھنے کے بعد امام کو پتہ چل گیا یا کسی نمازی نے امام کو لقمہ دے دیا، ججمنٹ ہو جاتی ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو امام نے کیا کیا؟ امام نے سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کیے، یہ 2 سجدے اس بعد میں آنے والے نمازی نے بھی امام کے ساتھ کیے۔ امام نے پھیر دیا سلام، تو اب اس نمازی نے کھڑے ہو کے اپنی 4تھی رکعت پوری نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ وہ جو غلطی امام سے ہوئی تھی، وہ اضافی طور پہ اس کی جو 1 رکعت رہتی تھی نا، وہ غلطی تو ہوئی امام سے، لیکن اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی تو اس کی وہ 4 رکعتیں پوری ہوگی۔ یہ ہے صورت مسئلہ۔ مسئلے کی صورت سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ نوعیت ہے، اس نوعیت کو جتنا قریب سے ہو کے دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے، اس قدر آپ کی نماز کے اوپر جو گرپ ہے نا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ادھوری نہیں رہے گی، بلکہ آپ کو مسائل کی سمجھ بھی آتی جائے گی۔ اور اگر بفرض محال اس طرح کا مسئلہ ہم سب میں سے کسی کو پیش آ جائے، تو وہاں پہ ہم نے پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں پہ ہم نے اصول اور قانون کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس قانون کے اوپر جو بات پوری آتی جائے گی اس کو لیتے جانا ہے، جو اس قانون سے ہٹتی جائے گی اس کو چھوڑتے جانا ہے، پھر غلطی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر بفرض محال غلطی ہو بھی جائے تو کم از کم اتنی استعداد ہر مسجد کے نمازی میں ہوگی کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکے۔ دیکھیں نا، مسئلہ یہاں پیدا ہوا، اب آپس میں ہم سارے ایک گھر کی فرد کے مانند بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے تو کیا آپ کسی عالم دین کو تلاش کرتے رہیں گے؟ میں بسا اوقات نہیں یہاں پہ ہوتا، یا قاری صاحب نہیں یہاں پہ ہوتے، مولانا یعقوب ربانی صاحب یہاں پہ نہیں ہوتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کا کو حل تو تلاش کریں گے نا۔ اور حل کیسے تلاش ہوگا؟ پہلے سیکھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو سیکھنے کے لیے ہمیں مستعد ہونا ہوگا، مخلص ہونا ہوگا، سنسیئر ہونا ہوگا۔ جتنی توجہ سے مسائل کو سیکھیں گے انشاءاللہ اتنا علم بھی بڑھتا جائے گا اور مسئلوں کا حل بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ